सलवात पढ़िए सब मिल करके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या तारीख है? 1/11/2024। और दर्स कौन सा है? दर्स चहार दहुम। यानी 14वां दर्स है और कल इंशाअल्लाह लास्ट होगा। यानी ये खुसूसी दर्स इंशाअल्लाह कल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अपना मरहला चलता रहेगा। दर्स चहादों में किसी को याद है कल हमने कहाँ तक छोड़ा था? तुम्हें याद होना चाहिए तबर्रुकात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, जिसमें कि आपके कौन कौन सी यादगार जो हैं बाकी हैं, वहाँ तक हमने पढ़ाया था तबर्रुकात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। आज है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तस्बीह। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तस्बीह रिवायत में है कि एक मरतबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कबीले बनी सआद के एक शख्स से फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने और फ़ातिमा ज़हरा के बारे में कुछ बताऊं? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ मौला ज़रूर बयान कीजिए। इमाम ने फरमाया, मेरी ज़ौजा फ़ातिमा ज़हरा मेरे और अपने पिदर बुजुर्गवार के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब थी। वो शाह दो जहाँ की बेटी होने के बावजूद मुश्क से मुश्क कह रहे हैं मश्क से इस कद्र पानी लाती थी कि सीने पर बंदे मश्क के निशान पड़ जाते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ कही जा सकती है, जैसे आजकल की जो खातून हैं, ये क्या होती है, ये ज़रा सा काम करके थक जाती हैं। यानी अगर इनसे कह दीजिए कि आप एक बाल्टी उठा करके लाइए, तो एक बाल्टी उठाने में उनको क्या होता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब दिक्कतों का तुम लोगों को हंसी क्यों आ रही है इस बात की? और जब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो तरह तरह की मुश्किलात पैदा होती हैं। तो यहाँ पर यानी जो मौलाए कायनात बयान करना चाहते हैं वो यही कि इस कद्र पानी लाती थी कि सीने पर बंदे मश्क के निशान पड़ रहे थे। बंदे मश्क किसे कहते हैं? यानी जो अ, तुमने देखा होगा मश्क में एक डोरी बंधी होती है जो लटका लेते हैं, जिसे बंद कहते हैं। बेल्ट जिसे अगर वैसे कहा जाए तो बेल्ट। तो उसके निशान पड़ा देते। घर में इतनी ज़्यादा झाड़ू लगाती थी कि लिबास गर्द आलूद हो जाया करता था। यानी क्या मतलब? यानी आपका घर बड़ा था, यानी और घर को साफ सफाई आसानी से करती थी। आज छोटे छोटे फ्लैटों में रहने वाली ये औरतें, इनको इनको क्या होता है, अगर यानी जारू बरकी कौन सी होती है? वैक्यूम क्या कहा तुमने? वैक्यूम क्लीनर, सही है ना? इसने आसानियां पैदा कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी घर यानी साफ वैसे नहीं रह सकता जैसे रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कारपेट है वहाँ पर वैक्यूम क्लीनर क्लीनर तो काम करेगा, लेकिन उमूमी तौर पर फर्श पर या वैसे वो काम नहीं करेगा। तो वहाँ पर झाड़ू की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इस तरीके की जितनी सहूलतें होती गईं उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती गईं। इसके बाद आप कहते हैं कि देग के नीचे इतनी आग जलाती थी कि आपके लिबास का रंग बदल जाता था। यानी क्या मतलब? यानी आप चूल्हे पर खाना पकाती थी और उसके धुएं से आपके लिबास का रंग जो था वो बदल जाया करता था। यानी क्या मतलब? यानी घर भर का खाना। और आज क्या होता है, दो आदमी का खाना बनाना, और वो भी आजकल की अगर स्पेशल लड़कियों को कह दिया जाए तो इनकी फेवरेट डिश कौन सी होती है? अरे आज मैगी खा के चले जाइएगा, पिज्ज़ा बना दे, पिज्ज़ा बनाएंगे, पास्ता बनाएंगे, क्या बनाती हैं? पास्ता। पास्ता बहुत इजी है, इसको बनाए का इसे नाश्ता कर लिए चले जाइएगा।
یعنی یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یعنی یہ سب چیزیں یہی ہے کہ ایک تو ہم خود اپنے آپ کو مریض کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے پریوار کو بھی بیمار کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کے بدن میں انرجی نہیں جائے گی ہماری کاہلی کی بنیاد پر تو اس سے زیادہ پیسہ ڈاکٹروں کو چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک انسان زحمت کر لے تو اپنے گھر کو بیمار ہونے سے کیا کر سکتا ہے؟ بچا سکتا ہے۔ تو اب آج کے درس میں اگر دیکھا جائے تو مولا کی اتنی باتیں کیا کہتے ہیں؟ میری زوجہ فاطمہ الی آخر، یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھ کے نیچے اتنی آگ جلاتی تھی کہ آپ کے لباس کا رنگ بدل جاتا اور آپ اپنے آپ کو گھر کے سخت کاموں میں اس قدر زحمت میں ڈالتی کہ مجھے ایک شب کہنا پڑا، اے دختر پیغمبر کتنا اچھا ہوتا کہ آپ حضور کے پاس جاتی اور گھر کے کاموں میں مدد کے لیے آپ کسی کنیز سے تقاضا کرتی۔ یعنی آج کل کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ یعنی یہ بیٹھ کر کے کہ انہیں بیڈ کے اوپر بیڈ ٹی مل جائے، یہ سب سے اچھا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ جب یہ اٹھیں تو وہ جھاڑو ہوا ہو، جب یہ تھوڑا سا منہ ہاتھ دھل لے تو برتن دھلے مل جائیں، اور جب یہ منہ دھل کر کے آ کر کے بیٹھے تو ناشتہ ریڈی مل جائے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آج کل کے خاتون کی یا لڑکیوں کی منٹالٹی ہو گئی ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ سب جتنی بھی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں اور جو مولا بیان کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم نے آپ کے سامنے سنایا، بتایا، اس کا ریزن یہی ہے کہ عورت جس طریقے سے اپنے بچوں کی خدمت میں، شوہر کی خدمت میں، گھر والوں کی خدمت میں جس طریقے سے یہ لگتی ہے وہ بھی ایک جہاد کرتی ہے، یعنی اس کا ہر لمحہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جہاد ہوتا ہے، اور اس کو اجر اس طریقے سے ملتا ہے جیسے میدان جنگ میں جہاد کرنے والے ایک مرد کو کہ اگر شہید ہو جائے تو شہادت کا درجہ اور بچ جائے تو غازی کا درجہ اس سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا جہاد اس کے گھر کے اندر ہے، اور اسی لیے یعنی جب شہزادی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند جو ہے یعنی شوہر کی خدمت گزاری اور اپنے بچوں کا خیال، امور خانہ داری کا خیال، یعنی اس طریقے سے بہت ساری چیزیں۔ سر اٹھاؤ تم لوگ بیٹا، ایسے لگ رہا ہے کہ ہم تم ہی کو کہہ رہے ہیں، ہم ایک درس پڑھا رہے ہیں، ہماری طرف دیکھو۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اب جیسے مولا کائنات نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اپنے بابا کے پاس چلی جاتی، یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی آپ اپنے میکے جا کر کے آرام کر لیتی، اور آج کل کی عورتیں اور خاتون کیا کرتی ہیں؟ یعنی جب ٹنی پنا سوار ہوا تو کیا کر دیں گے؟ ہم تو جا رہے ہیں اپنے گھر۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دقت آمیز ہیں۔ اور یہاں پر یعنی جو مولا بتانا چاہتے ہیں وہ یہی کہ چونکہ آپ نے کس نے؟ شہزادی نے اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھا تھا جس کی بنیاد پر مولا کائنات کو خود کہنا پڑا کہ آپ اتنی زحمت نہ کریں بلکہ اپنے بابا کے پاس جائیں اور ان سے کہیے ایک کنیز کا اہتمام کر دیں کہ جو ہمارے گھروں میں کیا کرے؟ خدمت گزار ہو۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سن کر فاطمہ اٹھیں اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں گئیں، لیکن وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کچھ لوگ حضور کی خدمت موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ واپس آ گئے، لیکن حضرت سمجھ گئے کہ کوئی بات ضرور، لہٰذا آپ سویرے ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یعنی اے اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو۔ حضرت کے سلام کا جواب دیا اور اس کیا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ حضرت گھر میں داخل ہوئے اور ہمارے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا اے میری پارے جگر، تم رات میں کچھ حاجت کے لیے میرے پاس آئی تھی؟ فاطمہ خاموش نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی لخت جگر کیوں آپ کی خدمت میں گئی تھی؟ دراصل شہزادی مشق سے گھر میں اس قدر پانی لاتی ہیں کہ سینے پر بندے مشق کے نشان پڑ گئے، اور چکی اتنا پیستی ہیں کہ دستہ مبارک میں گٹے پڑ گئے، یعنی جسے آج کل ہماری زبان میں کہا جائے چھالے پڑ جانا۔ صحیح ہے، اگر کسی چیز کو، چونکہ آج کے زمانے چکی تو ہے نہیں، وہ والی چکی جو دو پارٹ والی ہوتی تھی اس کو ہاتھ سے پیسا جاتا تھا، تو اس طریقے سے اس کو کیا ہوتے تھے؟ ہاتھوں میں
छाले पड़ जाते थे। और उसके बाद कहा कि 10 तह मुबारक में गट्टे पड़ गए, घर में इतनी ज़्यादा झाड़ू लगाते लिबास गर्द आलूद हो गए, और देख के नीचे इतनी आग जलाती लिबास का रंग बदली। लिहाजा मैंने इनसे गुजारिश की कि हुजूर के पास जाकर किसी खादिमा की दरख्वास्त करो ताकि वो मुश्किल कामों में मदद कर सके। हज़रत ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं दोनों को ऐसी चीज़ की तालीम जो दूँ जो तुम्हारे लिए खादिमा से भी ज़्यादा बेहतर हो? मैंने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, जब तुम दोनों, देखो इतना मुकद्दमा कहने के बाद अब नतीजा यहाँ पर, यानी पैगंबर ने बताया, क्या बताया? जब तुम दोनों रात को बिस्तर पर लेट जाओ तो 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह को। ये सुन करके फातिमा ज़हरा ने फरमाया, बाबा जान मैं खुदा और उसके रसूल की रज़ा व खुशनुदी से राज़ी हो गई। बाबा जान मैं खुदा और उसके रसूल की रज़ा व खुशनुदी से राज़ी हो गई हूँ। यानी इसका मतलब क्या था? यानी इसका मतलब ये था कि तस्बीह फातिमा ज़हरा इतनी अहमियत रखती है कि अगर ये पढ़ी जाए तो इंसान तमाम परेशानियां जो घर की होती हैं वो भूल जाएगा। यानी ये पॉइंट। तस्बीह है फातिमा 34 मरतबा क्या है? अल्लाह अकबर। उसके बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह। यानी इस तालीम से पैगंबर ने क्या कहा? यानी रज़ाए खुदा व रज़ाए पैगंबर हासिल करो, ये बेहतरीन नेमत है। वाकया तुम्हारे जहन में आ गया जो भी हमने बताया? इसके बाद तस्बीह फातिमा ज़हरा के ज़रिए गुनाह माफ़ होते हैं। तस्बीह के ज़रिए गुनाहों की माफ़ी, उसके बाद तस्बीह के ज़रिए शिफा मिलती है। तस्बीह के ज़रिए शिफा, इसके बाद अपने बच्चों को तस्बीह फातिमा पढ़ने का हुक्म दो। यानी ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को तस्बीह फ़ातिमा की तालीम दें। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से फरमाया, ए अबा हारून, हम अपने बच्चों को तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने का वैसे ही हुक्म देते हैं जैसे नमाज़ पढ़ने की ताकीद करते हैं। लिहाजा तुम पर लाजिम है कि तस्बीह फ़ातिमा को पाबंदी के साथ पढ़ा करो, क्योंकि जो शख्स तस्बीह फ़ातिमा को पाबंदी के साथ नहीं पढ़ेगा वो सख्तियों में गिरफ्तार होगा। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं हम डंडी मारते हैं तस्बीह पढ़ने में। जो इंसान के ऊपर बलाएँ, मुसीबतें, परेशानियाँ, दुश्वारियाँ, आफ़तें आती हैं, ये अगर इसका मदावा हमें करना है, इसको दूरी करना है, इससे निजात पानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा पढ़ना पड़ेगा। और तस्बीह कौन-सी पढ़नी है? जो ख़ाके शिफ़ा की तस्बीह हो। ख़ाके शिफ़ा की तस्बीह पढ़ो। सही है? क्योंकि अगर ये हमारे हाथों में रहेगी, हम पढ़ेंगे भी नहीं, तब भी ये इस्तिग़फ़ार करती रहेगी हमारे लिए, तब भी ज़्यादा फ़ज़ीलतें पाई जाएँगी। अब यहाँ पर रिवायत में है कि खाके शिफा की तस्बीह हूरान जन्नत पढ़ा करती हैं। यानी अगर यानी अपनी गिनती हूरान जन्नत में अगर गिनना हो तो क्या करना पड़ेगा? तस्बीह फातिमा ज़हरा का विर्द करना पड़ेगा।
کیونکہ روایت میں ہے کہ حوران جنت جب کسی فرشتے کو زمین پر آتے دیکھتی ہیں تو اس سے التجا کرتی ہیں کہ ان کے لیے زمین سے خاک شفا اور تسبیح بطور سوغات لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے یہاں مردہ دفن ہوتا ہے تو ہم مردے کے ساتھ ایک تسبیح اور ایک سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تحفہ آخرت ہے، یہ توشہ آخرت ہے کہ جب یہ اب آخرت کی طرف جا رہا ہے تو یہ تسبیح اور سجدگاہ کو اپنے ساتھ لے کر کے جائے، کیونکہ حوران جنت جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ فرشتوں سے گڑگڑاتی ہیں کہ اگر تم زمین کے اوپر جا رہے ہو تو ہمارے لیے خاک شفا کی تسبیح اور سجدگاہ لیتے آنا، خاک شفا کی تسبیح لیتے آنا۔ صحیح ہے؟ اس کے بعد شیخ عباس قمی کی ایک روایت ہے جس میں معتبر اسناد کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے فرمایا کیا ہے کہ ایک شخص کے لیے کچھ چیزیں ایک پوٹلی میں باندھ کر بھیجی، جب اس نے پوٹلی کھولا دیکھا اس میں کچھ خاک ہے، اس نے آنے والے سے پوچھا یہ کیسی خاک ہے؟ آنے والے نے کہا امام حسین السلام کی قبر مطہر کی خاک ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کی طرف کوئی چیز یا کپڑا وغیرہ بھیجتے تو یہ خاک بھی اس کے ساتھ رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے خدا کے اذن و مشیت سے یہ خاک بلاؤں سے کیا کرتی ہے؟ امان میں رکھتی ہے، امان کا ذریعہ ہے۔ تو جس کے پاس تسبیح اور سجدگاہ ہوگی وہ مشکلات کا شکار نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں یعنی جناب فاطمہ زہرا کی شادی، خانہ آبادی کس کا موضوع ہے؟ تم میں سے ہے کسی کا؟ چلیے تم میں سے کسی کا نہیں نا موضوع ہے؟ اس موضوع سے ہم گزارتے ہیں بھی۔ یعنی یہاں پر دیکھا جائے تو جمال علی و فاطمہ، اس کے بعد یعنی خواستگاری کا پیغام، یعنی خواستگاری کسے کہتے ہیں؟ جسے منگنی وغیرہ کہتے ہیں ہمارے یہاں، یہ سب ساری چیزیں۔ اس کے بعد علی اور فاطمہ ہی ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ بزم ملائکہ میں فاطمہ کی شادی، شادی میں مادر فاطمہ کی یاد، نورانی اوراق کا نذرانہ، ولیمے کا اہتمام اور خوشی کے ماحول میں حضرت فاطمہ کی رخصتی، حضرت فاطمہ کی شادی میں جناب ام سلمہ کے اشعار، یہ سب بہت اچھے اچھے موضوعات ہیں، ہو سکتا ہے کسی خار کا ہو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کے اشعار ہیں جناب فاطمہ کی شادی میں، حضرت حفصہ کے اشعار ہیں، حضرت معاذہ ام سعد کے اشعار ہیں۔ اس کے بعد تم میں بہترین میاں بیوی کون ہے؟ مہر فاطمہ اللہ کی جانب سے تھا، مہر کسی کا ہے نا مہر؟ مہر فاطمی تمہارا ہی ہے نا؟ ہم پڑھا دیتے ہیں اس پہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے جیسے مہر فاطمی کیا ہے؟ 1 کلو 600 گرام چاندی، یہ تھا اس زمانے میں مہر فاطمی جو رکھا گیا تھا، اور یہ مہر جو تھی مولا کائنات نے اپنی زرہ بیچ کر کے اس سے ادا کیا تھا، اور اسی مہر سے ہی آپ کا جہیز کا سامان آیا تھا۔ یہ ہو گیا مہر۔ مہر فاطمی جو آج ہمارے یہاں رائج ہے، ہمارے یہاں رائج جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ لڑکی لڑکے والے آپس میں قرار کر لیں، جیسے ابھی کل تمہیں پڑھایا تھا جناب حوا کا مہر کئی سلواتیں تھی؟ سلوات تھی نا؟ 10 سلواتیں تھی۔ تو اگر کوئی اسی طریقے سے اپنا مہر قرار دے، جیسے قرآن کی تعلیم، جیسے نماز کی پابندی، نماز شب کا ترک نہ کرنا، یا زیارات ہو گئی، یا زیارات کے اوپر جانا، یا حج یا عمرے کا کرنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن زیادہ تر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ 14,000 روپے مہر طے نہیں، یہ تو ہماری آپ کی وہ ہے۔ اگر شہزادی کا مہر وہ کرنا ہے تو جو 1 کلو 600 گرام چاندی ہے حد عقل اتنی ہونی چاہیے، اور اگر ہم جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو جہیز اگر 5 لاکھ کا ہے تو مہر اتنی ہونی چاہیے کہ جہیز مہر کے پیسے سے آئے۔ یعنی اگر ہم گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو جہیز بھی تو مہر بھی تو 20 لاکھ کا دیں۔
उसी में से गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, बंगला ले लो, जो तुम्हें चाहिए सारी चीज़ें। लेकिन इंसान को महर फ़ातिमी तो याद रहता है, लेकिन जहेज़ फ़ातिमी नहीं याद रहता। तो बहरहाल एक ये महर हो गया कि जो करारदादी है, जिसे महर फ़ातिमी कहते हैं, और एक ये जो हम आपस में तय कर लें, क्योंकि महर किसे कहते हैं, यानी वो रकम जो लड़का लड़की को देता है। किस लिए देता है? इसलिए देता है क्योंकि ये महर असल में लड़की की इस्मत, उसकी इज्जत, उसका वक़ार, उसकी पाकदामनी की ये कीमत होती है, जो वो तय करता है कि हम इज्जत से आपको इतनी दे रहे हैं। और इसीलिए महर अदा करने के बाद, शादी होने के बाद जो लड़की अपने आप को शौहर के हवाले कर देती है, ये सब पार्ट्स ऑफ हैं। सही है? तो ये हो गया उसकी इज्जत की कीमत। तो अब ये बता दो, एक लड़के की वैल्यू क्या है? दीनी एतबार से अलग हो गई, लेकिन दुनियावी एतबार से आज इंसान जो है 25,000, 30,000, 70,000, 80,000 का मोबाइल रख लेता है, लेकिन यही मोबाइल की कीमत वो औरत को महर में नहीं देगा। है जायज़ सवाल या नहीं है? है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमें इससे बहस नहीं है। ये जो इसमें महर वाले में तुम जनाब हव्वा का महर ऐड कर देना बेटा, ठीक है? उसके बाद महर फ़ातिमा जो था ये अल्लाह की जानिब से था। हज़रत इमाम जावेद सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शादी में अल्लाह ने कायनात का एक चौथाई हिस्सा, कायनात का, यानी ये जो दुनिया है, दुनिया कितनी, हम गिनती में नहीं बता सकते कितनी बड़ी है। इसका 1/4 जो है ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा की महर है। 1/4 जो है वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की महर है, यानी आपका महर करार दिया। लिहाजा कायनात का ये हिस्सा मेरी जद्द माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का हक़ है। इसी तरह जन्नत व जहन्नम को भी आपका महर करार दिया गया, ठीक है? लिहाजा आप जहन्नम में अपने दुश्मनों को और जन्नत में अपने शियों को दाखिल करेंगे। यकीनन आप ही सिद्दीक़ कुबरा हैं और आप ही की मार्फत कायनात की असल बुनियाद है। अब उसके बाद तुम क्या जानो कि राज़ फ़ातिमा क्या है? तुम्हें क्या पता है हिजाब फ़ातिमा क्या है? क्योंकि जो सूरह क़द्र पढ़ा गया है, सूरह क़द्र को अगर मार्फत की निगाह से देखो तो इसे सूरतुल फ़ातिमा का भी नाम दिया जा सकता है। अब इस आयत को पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया। उसके बाद कहा गया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता ये लैलतुल क़द्र क्या है? तो ये लैलतुल क़द्र के बारे में आज तक इंसान खबर नहीं लगा पाया। इसी तरीके से जनाब फ़ातिमा ज़हरा की क्या जितनी मार्फत है, जितनी बुलंदियाँ हैं, क्या इसका इंसान अंदाज़ा लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। जैसे हमने पढ़ाने में कहा था कि पैगंबर से कहा गया था लौला का लमा खलक़तुका, कि अगर आप ना होते तो लमा खलक़तुल अफ़लाक, तो मैं कायनात को क्या करता? खल्क ना करता। उसके बाद लौला अलीउन लमा खलक़तुका, कि अगर अली ना होते तो आपको खल्क ना करता। लौला फ़ातिमा लमा खलक़तुकुमा, कि अगर फ़ातिमा ना होती तो आप दोनों को ना। इसका मतलब राज़ इलाही में फ़ातिमा की बात समझो। अब यहाँ पर अगर 1 किलो 600 ग्राम, अब आप देख लीजिए किलो चांदी कितने किलो है, तकरीबन 70-75 हज़ार रुपए किलो, इससे कम नहीं है। अब उसी को 1 किलो 600 ग्राम निकाल दो तो 1 लाख से ऊपर की महर जाएगी कम से कम। तो ये रखे महर फातमी दो हो गई, एक जो हम लोग तय करते हैं, एक जो असल शहजादी की वो है। चलिए बहरहाल अभी यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर अन अबा अब्दुल्ला इन्नल्लाह तबारक व तआला अमहरा फातिमता रुबा दुनिया फरुबो आहा लहा व अमरहा हा अलजन्नता व नार तुदखिलो आदा आहा अन्नारा व तुदखिलो औलिया आहा अलजन्नता वहिया सिद्दीक़तुल कुबरा व अला मारिफतहा दरातिल कुरूनिल ऊला। यानी ये असल हदीस है। आमाल ये शेख तूसी सफ़ा नंबर 668 में हमने पढ़ दिया है। अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। महर फातिमा का महर
खुदा की जानिब से था। आमालिए शेख तूसी, सफ़ा नंबर 668। यानी जिसमें हमने बताया कि ज़मीन का चौथा हिस्सा और जन्नत और जहन्नम ये यहाँ पर कायनात है, कायनात का चौथाई हिस्सा व जन्नत व जहन्नम इला आखिर, ये महर फातिमी में है। उसके बाद यानी ये किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से। उसके बाद पैगंबर की जानिब से जो महर था वो क्या था? एक एक ज़ेरा की जिसकी कीमत 480 या 500 दिरहम थी। पैगंबर की जानिब से अब हो सकता है ये इबारत में यहाँ पर किताब में, चूंकि ये जो 480 दिरहम और 500 दिरहम की बात है, ये किसकी है? ये उस चीज़ की, हाँ, ये मौलाए कायनात ने ज़ेरा भेजी थी, सही है ना? अभी देखते हैं आगे चल करके। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक ज़ेरा यमनी कटा, एक जोड़ा, एक रंगी गोस्फन खाल, गोस्फन की खाल। अब इसके बाद अगर आप देखिए, इसको ये जो महर ये है पैगंबर की जानिब से, ये आप लिख लीजिए अली की जानिब से। चूंकि यहाँ पर आगे जो तस्करा मिलता है वो जहेज का मिलता है, तो जाहिर सी बात है महर अदा कौन करेगा? शौहर अदा करेगा। और मुमकिन है ये भी सही हो, किस एतबार से? क्योंकि मौलाए कायनात ने ज़ेरा बेच करके पैगंबर को दे दिया था। अब जब पैगंबर ने सामान जो जो ला करके दिया वो क्या हुआ? वो दीगर चीज़ें थी। अब यहाँ पर देखिए, हाँ पहले अदा किया है। महर फ़ातिमी मिन जानिब फ़ातिमा, जनाब फ़ातिमा को यह खबर मिली कि आपके वालिद माजिद ने आपकी शादी तय कर दी और आपका महर दिरहम करार दिए गए हैं। तो अर्ज़ की बाबा जान, सब लोगों के की बेटियों के महर भी दिरहम और दीनार होते हैं, आपने मेरा महर में दिरहम करार दिया है, तो फिर आपकी बेटी दूसरों की बेटियों में क्या फ़र्क रखती है? बाबा जान, मैं अल्लाह से बस ये चाहती हूँ कि मेरा महर आपकी उम्मत के गुनहगारों की शफाअत करार पाए। ये किससे तकाजा किया है? रसूल खुदा से। उम्मत की शफाअत, उम्मत की शफाअत यानी गुनहगारों की शफाअत करार पाए। जनाब फातिमा ने जब ये फरमाया तो उसी वक्त जिब्रील नाजिल हुए। उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल था जिसमें लिखा था, जअल अल्लाहु महरा फातिमत ज़हरा बिनता मोहम्मद मुस्तफ़ा शफाअता उम्मत हिल आसीन, यानी पैगंबर के उम्मती जो गुनहगार होंगे उनकी शफाअत जो है ये जनाब फातिमा ज़हरा की महर में करार दिया गया है। अब तुम सोचो फातिमा क्या है?
اب اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا نے رومال فاطمہ پر رومال کو فاطمہ نے محفوظ کر لیا۔ جناب فاطمہ زہرا نے اس رومال کو رکھ لیا۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ اس ریشمی رومال کو ان کے کفن کے ساتھ رکھا جائے۔ اذا حشرت یوم القیامت ارفع حاضر حریرہ و اشفع اسات امت النبی، یعنی جب میں قیامت میں محشور ہوں گی تو اس ریشمی کپڑے کو اٹھاؤں گی اور امت نبی کے گنہگاروں کی شفاعت کروں گی۔ یہ سب جملات بیٹا بڑھا لینا سب۔ اس کے بعد اور چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ اتنے مربوط تمہارے اس سے وہ ہے، یہ ہم تم کو بھیج دیں گے مہر فاطمی میں سے۔ اس کے بعد جہیز کی تفصیل ہم نہیں پڑھیں گے زیادہ۔ یہاں پر جناب فاطمہ زہرا کو جو مہر جہیز میں جو چیزیں دی گئی، ایک عدد لباس جو 7 درہم کا خریدا تھا، مقنہ اور الاخی 16-17 چیزیں، بعض میں 19 چیزیں، بعض میں 26 چیزیں، یعنی سب الگ الگ روایتوں کے ذریعے ہے، اس میں ہم وہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو شادی کا ایک جوڑا تھا۔ مولائے کائنات کے گھر میں جو چیزیں آپ کو ملی، حضرت علی علیہ السلام نے جو اپنے حجلہ عروسی، حجلہ عروسی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو دلہن کا کمرہ ہوتا ہے اسے حجلہ عروسی کہتے ہیں۔ اس میں مولا کائنات نے کیا کیا تھا؟ گوسفند کی کھال، 1 عدد تکیہ، 1 عدد مشک، 1 عدد آٹے کی چھلنی، 1 لکڑی جس پر کپڑے اور مشک لٹکائی جا سکے، یہ ساری چیزیں آپ کے جہیز میں جو مولا کائنات نے حجلہ عروسی کے لیے مہیا کر رکھا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب جہیز الگ ہوتا ہے اور جو شوہر ضروریات پوری کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو خالی ڈیپینڈ ہمیں جہیز کے اوپر نہیں رہنا ہے، بلکہ شوہر کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے آسائش کا کیا کرے؟ تمام انتظام کرے اور ضرورت کی چیزوں کو فراہم کرے۔ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد ایک موضوع یہ تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا کا نظام عمل، یعنی آپ کی جو میرج لائف تھی وہ کیسی تھی؟ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جناب فاطمہ زہرا کیا ہیں؟ مرکز نبوت سے مرکز ولایت تک ایک موضوع اس میں ہم نے دیا ہے، مرکز نبوت و امامت۔ ہو سکتا ہے آگے ابھی آئے انشاءاللہ، یعنی جتنے بھی موضوعات دیے گئے ہیں اس کے اوپر کوشش کیجیے گا، اچھے سے تیاری کیجیے، پڑھیے۔ صحیح ہے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کیا ہے؟ مرکز نبوت بھی ہیں اور مرکز امامت بھی ہیں، مرکز ولایت بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب فاطمہ زہرا کا جو نظام عملی تھا وہ آپ جانتی ہیں کہ کم سے کم شہزادی نے اپنے کاموں کی تقسیم ایسے کی تھی کہ 1 دن کا کام میں کروں گی، 1 دن کی فضا، اور پیغمبر نے جو تقسیم کار کیا تھا، گھر کے اندر کا سارا کام خاتون انجام دے گی اور گھر کے باہر کا سارا کام علی انجام دیں گے۔ تو یہ ہے خلاصہ کے طور پر نظام عمل، اور کاش یہی نظام عمل ہر جگہ پر رائج ہو جائے تو کسی کی زندگی جو ہے دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ جناب فاطمہ زہرا نے یعنی جو اولاد کی تربیت کی، یا جو نصرت اسلام میں اپنے شوہر کی ہمدم بنی رہیں، یا شوہر کے ساتھ جو آپ کے اصولانہ زندگی تھی اس کا، اور آپسی مسائل میں بڑوں سے مشورہ کرتی رہی ہیں، یعنی یہ سب نظام تھا کس چیز کا؟ نظام عمل۔ ہماری بھی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم بڑوں سے مشورہ کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ جب شادی ہو جاتی ہے ہم ساس سسر کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم نندوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم گھر والوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، جبکہ مشورہ کون کرے گا؟
کون دے گا، مشکلات کون وہ کرے گا، یہی چیزیں۔ ہاں اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ گھر کے اندر صرف خالی لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو بہو بن کر کے آئی ہے، بلکہ ہر گھر کے اندر رہنے والی ہر خاتون کی ذمہ داری یہ ہے کہ تقسیم کار کرے، تو گھر کی تمام خواتین کو ملحوظ خاطر رکھے جو کام کرنے کے لائق ہوں، نہ یہ کہ بوڑھوں کو اور ضعیفوں کو سب کو برابر کر دے۔ سمجھ آیا؟ تو اس طریقے سے کچھ کا کام ہوتا ہے سرپرستی کرنا، کچھ کا کام ہوتا ہے ذمہ داری کا اٹھانا۔ کوئی کسی طریقے سے ذمہ داری اٹھاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی بچوں کی تربیت کے اوپر ہے، یہ موضوع ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا بچوں کے درمیان، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ جناب فاطمہ زہرا یعنی بچوں کے درمیان کیسے تھیں؟ ہمارے یہاں کیا ہے، تربیت کے انداز الگ ہیں۔ شہزادی نے جو طریقہ دیا ہے، سلیقہ دیا ہے، وہ الگ دیا ہے۔ وہ کیا دیا ہے؟ وہ یہی کہ بچوں سے لطف اندوز ہونا۔ جیسے تم نے دیکھا ہوگا، ماں بچے کو کھلاتی ہے، چمکارتی ہے، پکارتی ہے، گود میں لیتی ہے، اس کی گرمی محسوس کرتی ہے اور اپنی گرمی بچے کو محسوس کراتی ہے۔ اسی طریقے سے باپ یعنی جب باہر سے آتا ہے تو بچے کی ہنسی، بچے کا مسکرانا، بچے کو کھلانا، بچے کے ساتھ تھوڑا سا گھل مل جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لطف اندوز ہونے کا طریقہ ہے۔ اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی انسان کے اضطراب کو، انسان کے ٹینشن کو، انسان کے ڈپریشن کو، انسان کے اندر پائے جانے والے اسٹریس جو پایا جاتا ہے اس کو کم کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کا بوسہ لے، پیشانی کا، بچوں کا بوسہ لے، چھوٹے ہیں یا بچوں کو اپنے سینے سے لگائے، اپنے پہلو سے لگائے، اپنے بغل سے لگائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ تھی ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، ابھی تک میں نے اپنے بیٹے کے پیشانی کا بوسہ نہیں دیا۔ پیغمبر کا چلو نکل جاؤ میری بزم سے۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا جب تو اپنے بیٹے کو چوم نہیں سکتا ہے تو یہاں آیا کس لیے ہے؟ کہا تجھے پتا ہے کہ یعنی بچوں کے ساتھ لطف اندوز کرنا، ان کو بوسہ دینا، ان کو پیار کرنا، ان سے اچھے طریقے سے شفقت سے پیش آنا، یہ گناہ کا کفارہ ہے، اور تو ابھی تک یہی نہیں کر پا رہا ہے؟ جانتا ہے تو بچے ہنستے کب ہیں، بچے روتے کب ہیں؟ یہ سب چیزیں پیغمبر نے بتائیں، اور پیغمبر نے تعلیم دیا کہ جاؤ بچوں کو اپنی گرم آغوش دو، بچوں کو اٹھاؤ انگلی پکڑ کے چلو معاشرے میں لے کر کے آؤ۔ کیوں؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں لطف اندوز ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے فاطمہ زہرا، تمہیں یاد ہوگا مولا کائنات مسجد میں تقریر کرتے تھے تو جناب فاطمہ گھر میں کیوں سنتی تھی؟ انہیں پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، لیکن چونکہ بچوں کی میٹھی زبان ہوتی ہے، بچوں کی بچپنے کی زبان ہوتی ہے، تو اس میں مٹھاس زیادہ پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ آ کر کے کیا کرتے تھے؟ بیان کرتے تھے، اور جناب زہرا لطف اندوز ہوتی تھی۔ ہم نے بہت ساری باتیں کہی اس بیٹے کی تقریر سے لطف اندوز ہونا۔ بچوں کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے کمپٹیشن کس چیز کا رکھا؟ رائٹنگ کا، خطاطی۔ خطاطی خطاطی یعنی جیسے قلم اور داواز سے اچھا لکھتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں خطاطی۔ اور پہلے یہ کی جاتی تھی، اس کے بعد ٹائپنگ آ گئی، ٹائپنگ اور کمپیوٹر آ گیا، کمپیوٹر کے بعد موبائل آ گیا، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں الگ ہو گئی۔ بچوں کے لیے کشتی،
بچوں کے لیے کشتی، کشتی کا مطلب یعنی ایکسرسائز کرانا، تاکہ یہ ایکسرسائز کریں۔ بچوں کے لیے بہشتی لباس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں میں رعایت حقوق کا درس، یعنی جب درس پڑھانے میں بھی رعایت ہے کہ اگر ہم نے آدھا گھنٹہ چھوٹے بیٹے کو دیا تو آدھا گھنٹہ بڑے بیٹے کو دیں، نہ یہ کہ جو ٹیلنٹڈ ہوا اس کو ہم نے 2 گھنٹہ دیا، جو پڑھنے میں کنڈم رہا یا نہیں پڑھ پایا اس کو ہم نے 10 منٹ دیا۔ کہا نہیں، رعایت بچوں کے دروس میں بھی ہے۔ رعایت حقوق یعنی ہے، کیوں نہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اب اس کے بعد یہ وہی خطاطی والا جب دونوں لکھ کر کے لائے تھے کہ کس کا خط اچھا ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے، تب شہزادی نے اپنے موتی توڑے تھے، گلے کا ہار۔ اس کے بعد بچوں میں رعایت حقوق کا درس، یہ بہت اہم ہے۔ اب یہاں پر حقوق سے مراد کیا ہوا؟ وہ چیزیں کہ ایک نے بہت اچھا اچھا کھا لیا، ایک نے کچھ نہیں کھایا، ایک کو پتا چلا کریم چیزیں کھا لیا، ایک نے بسکٹ ایسے ہی چھوڑ دیے۔ کہا نہیں، دونوں میں اس چیز کا خیال رکھو کہ درس دو کہ یہاں پر یہ لوگ کیا کریں، ایک دوسرے کی رعایت کریں، ایک دوسرے کا حق کوئی کھا نہ جائے، مال کوئی نہ کھا جائے۔ جیسے تم نے دیکھا ہو گھروں میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، اچھی چیز رہی فریج سے نکالا کھا گئے، وہ تو ہم کھا گئے تو ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے اس کی تربیت کریں، کیونکہ یہی چیز اگر وہ رہے گی تو آگے چل کر کے بڑے بڑے حق یہ ہڑپ لے گا۔ یہی وجہ ہے جو بڑا بھائی ہوا اس نے ہڑپ لیا، جو چھوٹا بھائی ہوا اس نے ہڑپ لیا۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اس کا درس بھی کیا جائے، دیا جائے۔ صحیح ہے، سلوات پڑھیے سب مل کر کے، من کا دو بیٹا۔